ألا لله الدين الخالص نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطلاع تو یہی تھی کہ میں درس قرآن دوں گا، لیکن کل میری طبیعت شدید خراب ہو گئی اور اس وجہ سے اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آج کا پروگرام بھی کرتا۔ تو میں نے سوچا کہ سوال جواب کی نشست جو ہے نا یہ ختم جو کر لیے جائیں، اس لیے سوال جواب ہی ہوں گے۔ یہ ایک سوال تازہ ترین ہی آ گیا ابھی، آئندہ ہونے والے الیکشن میں کس پارٹی کو ووٹ دیں؟ میری بھائی کیا آپ رائے پوچھتے ہیں؟ توبہ استغفر اللہ۔ اس ملک میں اس وقت آمریت کا راج ہے، بالکل ڈکٹیٹرشپ، جبر، اور سب کو نظر آ گیا۔ کہتے ہیں نا الیکشن بڑے شفاف ہوں گے، میں کہتا ہوں اتنے شفاف ہو رہے ہیں ابھی سارا کچھ ہی نظر آ رہا ہے، اتنے شفاف یہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ آپ کو کیا بتائیں، آمریت کے کوئی ایک روپ ہے؟ آمریت کبھی وہ جج بن جاتی ہے، کبھی وکیل بن جاتی ہے، کبھی وہ فوج بن جاتی ہے، کبھی جمہوریت ہی آمریت بن جاتی ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ جبر جو ہے نا، جبر، یہ کسی رنگ میں آئے نا یہ مسلمانوں پہ مسلط ہو جائے، وہ قبول نہیں مسلمانوں کو۔ ساری اسلام کی تاریخ کے اندر ایسا شخص آنا چاہیے مسلمانوں کے اوپر جسے رضائے عامہ حاصل ہو، جس سے لوگوں کی کثیر تعداد پسند کرتی ہو۔ اگر باقی لوگ اس کو 51% لوگ پسند کرتے ہیں اور باقی 49 نہیں کرتے تو وہ 51% والا آئے گا۔ 49% والوں کو یہ حکم ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کسی قسم کا کوئی کام وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں کر سکتے۔ یہ سب کافروں کے کام ہیں اور انہوں نے ادھر سے مسلمانوں نے لیے۔ امیر المومن علی بن ابی طالب، سعد بن عبادہ، بڑے بڑے لوگ بنو ہاشم نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی، 6 مہینے میں سی بھی نہیں کی انہوں نے کہ تم ابو بکر، بس بعد میں بیٹھ کے غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ اور علی نے ساری زندگی جتنی اپوزیشن میں گزارتے ہوئے بھی سارے ایک دفعہ بھی اسلام کے نظام کو خراب نہیں ہونے دی۔ اس لیے جو لوگ اس وقت کہتے ہیں نا فلاں جماعت کو نہیں آنا چاہیے یا فلاں کو آنا چاہیے، نون لیگ اگر آتی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے جی لوگ اس کو لے آتے ہیں ملک کا بیڑا گرک کر رہی ہے، تو لوگوں کو شعور دو، شعور دو۔ اسلام نے شعور کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے، دلیل کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کرنے کا حکم دیا، نہ کہ دھرنوں احتجاجوں کے ذریعے سے اور اپنے ملک کو برباد کرنے کے ذریعے سے کہا۔ اگر وہ شعور دیتا ہے، کتنا وہ پاپولر ہو گیا عمران خان، کس وجہ سے ہوا؟ وہ اپنے طور پر ایک شعور دے رہا ہے قوم کو بھی یہ لوگ اچھے نہیں تو ٹھیک ہے دے، اور قوم سے ووٹنگ لے لے۔ اگر قوم کے زیادہ تعداد نواز شریف کو تو پھر دوبارہ لانا چاہتی تو لائے۔ کرپٹ ہو، بدکار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، برا ہو، سب کچھ ہو، رضائے عامہ حاصل جس کو ہے وہ آیا ہی آئے، وہ ملک کے اندر فساد نہیں۔ اگر آپ یہ کام اس کا حل کرنا چاہتے ہیں بھی یہ نہ آئے دوبارہ، حل اس کا صرف ایک ہی ہے، تبلیغ، پریچنگ۔ بس لوگوں کو بتائیں، شعور زندگی دیں، شعور حیات دیں، شعور سیاست دیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ اس لیے یہ بچے نے، میرا تو پورا خطبہ اس کے اوپر تیار ہے، آئندہ آنے والے وقت پر بالکل قرآن و سنت کے مطابق آزاد کر دیا جائے عوام الناس کو، جس کو وہ جی چاہیں ووٹ دیں، اپنے سلیکٹیبل کریں، بس ٹھیک ہے۔ اس کو عمران خان کو لے آئے، جماعت اسلامی کو لے آئے، ANP کو لے آئے، ملک دشمن جماعت MQM کو لے آئے وہ، لیکن اس حکومت چلانے کے لیے رضائے عامہ ہونی بہت ضروری، کہ بندے راضی ہوں اس بندے پہ کہ یار ہمیں یہی بندہ لگا رہنے دو، وہ بندہ مسلط نہ اوپر سے ہوا ہو لوگوں کے، وہ یہ نہیں۔ اب ملک کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے وہ اللہ پناہ دے آپ کے سامنے ہے کہ ایک ہی جماعت کو ہٹ کر لیا ہے اور اسی پہ فوکس ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کوئی اتنا احمق ہی کوئی آدمی ہوگا جو کہے گا نہیں ہمیں نہیں پتہ چل رہا، بے وقوف لوگ ہیں۔ باقی جس جماعت کو ووٹ انہوں نے دینا دلانا ہے، میری رائے ہے میں خود نواز شریف کو ہی ووٹ ڈالنا ہے، اس کی جماعت کو ہی ڈالنا ہے، اسی شعر پہ میں نے مہر لگانی ہے، کیونکہ میری سمجھ، عقل اور میری دیانت کے مطابق یہ فیصلہ ہے، میں نے جذبات سے نہیں کیا۔ رضائے عامہ جس کو حاصل ہے وہی ہم نے کام کرنا ہے۔ باقی آپ کہیں کہ مولویوں کو ووٹ دیں، ان کو دیں، ان کو دیں، ان کو ووٹ دینا ضائع کر دینے کے مترادف، نہ انہوں نے جیتنا ہے نہ کچھ ہونا۔ 40 جماعتیں ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے انہوں نے، صرف ووٹ لوگوں کے تقسیم کرنے ہیں۔ مذہبی ووٹ نہیں دینا، کسی نے متعصبانہ ووٹ، قومی صوبائی لسانی ووٹ نہیں نہ کوئی دے، قوم کا جو نا مجموعی مفاد اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں گے آدمی۔ باقی یہ دینی جماعتیں اس ملک کے اندر تا صبح قیامت کبھی آ ہی نہیں سکتی، سیدھی بات ہے، بالکل انہوں نے نہیں آنا، نہ لوگوں نے لانا ہے۔ کیوں؟ یہ سارے مل کے ایک مسجد میں نہیں، پارلیمنٹ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسجد میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جب بھی بنے ہیں تو یہ غیروں کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔
یہ اپنا کام کریں جو کام کرنے والا ہے. قوم کے عقائد دیکھیں، انقلاب 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک انقلاب ہوتا ہے عقائد کے اندر انقلاب. پہلا انقلاب اگر کوئی جماعت نہیں لا سکی نا، وہ ختم جماعت. اس کے بعد پھر آتا ہے سماجی انقلاب کہ قوم کا رویہ کس قسم کا معاشرہ بنانا ہے، وہ معاشرے کا انقلاب. پھر آتا ہے معاشی انقلاب، آخر میں جو آپ کو روٹی کی پڑی ہوئی نا، پیسے کھا لیے کسی طریقے سے ہمارے کاروبار چمک جائیں، یہ کوئی نہیں آنا ہونا. پھر اس کے بعد آتا ہے فلاحی ریاست کا انقلاب. پہلا عقائد والا انقلاب آ نہیں رہا. نبیوں نے پوری سر توڑ کوشش کر کے سب سے پہلے عقائد کا انقلاب جو ہے نا اس کے بارے میں بات کی کہ نبیوں نے کہا عقائد کا انقلاب لایا جائے. عقائد آپ کے سامنے پوری قوم کے کس طرح، شرک کے اندر ڈوبی ہوئی قوم، بدعات کے اندر ڈوبی ہوئی قوم، خرافات کے اندر ڈوبی ہوئی قوم، ہیں جی. ایک دوسرے کے ساتھ سماجی انقلاب کے اندر قتل و غارت، دن رات ڈکیتیاں، بندوں کے قتل ہو رہے ہیں، گھر لوٹے جا رہے ہیں. کوئی نہیں قوم، کون لوٹتا ہے؟ اور آپ چھوڑ دیں یہ ڈاکو تو الگ کام کرتے ہیں نا، ریڈیو والے بے ایمان، ہسپتالوں میں ڈاکٹر بے ایمان، ٹیچر سکولوں کے اندر بے ایمان، بینکوں کے اندر افسر بے ایمان، مواصلات کے اداروں کے اندر بے ایمان. کہیں آپ مجھے بتا دیں کہاں سماجی انقلاب کہاں ہے؟ لوگ اپنے رشتہ داروں کو کئی سال بلاتے ہی نہیں، ان کے ساتھ قطع تلقیاں کرتے ہیں، بہنوں کے حصے کھا گئے، ماؤں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو اولڈ ہوم کے اندر بھیج دیا، بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیے، بھابھیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، چچیوں کو بھگا کے گھر سے لے گئے، بیٹی 6 سال کی بچیوں کے ریپ ہو گئے، 3 سال کی لڑکیوں کو اٹھا کر 8 بندے ریپ کریں، کالج کی لڑکیاں سگریٹیں شرابیں پینے لگ گئیں، لڑکے گے بن گئے، انتہائی قیامت ہی آ گئی. تو اس ملک کے اندر آپ انقلاب کہاں سے لے کر آئیں گے؟ لڑکے نے سوال پوچھ کر مجھے تو آگ ہی لگا دی، کہاں سے لائیں گے آپ انقلاب؟ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے بالکل مخالف ہے. اگر کوئی دینی جماعت الیکشن لڑتی، چاہے وہ ساری مل کے لڑیں، بالکل ان کا کام ہی نہیں. ڈاکٹر کو آپ لگا دیں گے کہ تم جج بن جاؤ، اور جج کو آپ لگا دیں گے تم پولیس والے بن جاؤ، اور پولیس کو کہہ دیں گے کہ تم جا کر کے گلیوں کی صفائیاں شروع کر دو، اور گلی کے جمع داروں کو آپ فوج بنا دیں گے، اور فوج کو آپ اٹھائیں گے تو اس کو کوئی مولوی بنا دیں گے. تباہی نہیں ہونی تو اور کیا ہے؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا کام ہے، اس کو اس کا کام اس پہ لگائیں جو اس کا کام. مولویوں کا، مذہبی جماعتوں کا کام ہے وہ لوگوں کے عقیدے ٹھیک کریں، لوگوں کو ایک شعور زندگی عطا فرمائیں، لوگوں کو آداب زندگی سے روشناس کرائیں، کتاب و سنت کی روشنی لے کر اٹھیں اور پوری دنیا پر چھا جائیں. اگر یہ 70 سالوں میں یہ کام کر جاتے، لوگ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے ان کے خلاف. ایسا ان جماعتوں کو بیوقوف بنایا، انقلاب، اور پھر وہ آج تک نہیں آیا. ایک آدھ سیٹ ملتی ہے، آمد ان کو جب آتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ ڈکٹیٹر جتنے بھی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. 2-1 سیٹیں دے کر اپنی وفاقی وزیر بنا لیا، وزیر مملکت بنا لیا، 4-5 جگہ پر ان کو دیکھا ہڈی ڈالی، کام ختم کر دیا. اور دنیا نے دیکھا، پھر ساری دنیا کے سامنے اس کے ساتھ دیا. اپنا جماعت اسلامی کا ساتھ جو ہے وہ ضیاء الحق کے ساتھ بھی ہوا، پھر اس کے ساتھ مشرف کے ساتھ. کہاں گئی وہ جمہوریت؟ اس وقت یہ طاہر القادری بھی یہاں پر آیا بیٹھا تھا. اب یہ اگر برا ہے، نواز شریف بھی برا ہے، نون لیگ بھی بری، تو ووٹ دے کے اس کو فارغ کر دے. کیا نہیں آپ نے جب ووٹ دیا اس زمانے کے اندر، پچھلے آپ نے دیکھا کہ زرداری کی پارٹی آپ نے آؤٹ کر دی. یہ دوبارہ نواز شریف کو جب آپ اس کو سیاسی مظلوم بن جاتے ہیں، بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، رپھڑ بن جاتا ہے، نیا رولا بن جاتا ہے. لوگ آپ ووٹنگ کرائیں، بیٹھا رہنے دیں. کیس چلاتے نہیں، ملزم بناتے ہیں، اور ملزم بنا کے فیصلے بھی نہیں کرتے اور ان کو مجرم بھی نہیں بناتے. نہ بھئی فیصلہ کریں نا، جتنی زور و شور سے آپ نے کیس چلایا ہوا تھا، 10 دنوں کے اندر آپ نے اتنا کام کر لیا، اب ختم کریں قصے کو. قوم کو کیوں تذبذب میں؟ ایک تشنج کی کیفیت ہے قوم کے اوپر، ایک مفلوج کیفیت کے اندر قوم کو پیدا کر دیا. وہ فیصلہ ہی کوئی نہ کر پائے بندے کے بارے میں. ہزار طرح کی، اگر آپ نے فیصلہ کرنا، کتنے کے لمبے یہ ان کے کام ہے مجھے بتائیں نا، کتنی پراپرٹیاں کہ انہوں نے پوری دنیا ہی خرید لی ہے. آپ ان پراپرٹیوں کو لا کے 2 دن میں اگر غلط بندہ اٹھا کے جیل کے اندر پھینک کے پتہ لگ جائے پوری دنیا کو کیا ہو رہا ہے. باقی قوم نے دیکھ لیا. اب جو لیڈر آئے گا وہ غیر خداؤں کو پہلے ہی سجدے کرتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کمال ہی کر دیا. وہ لمحے سجدہ کرتا آ رہا ہے، وہ سجدے ہوتے جائیں گے. اب وہ کہی جائے اپنے آپ کو بھی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ بوسا تھا. کوئی بوسا نہیں. کل ہی ایک لڑکا بندہ کہتا اقرار کرے تو پھر وہ سجدہ ہوتا ہے. میں نے کہا بندہ کہتا ہے میں نے زنا نہیں کیا، اقرار کرنے سے زنا ہونا ہے؟ شریعت تو کہتی ہے زنا. ہاں وہ کہے مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی، میں نے کر لیا. بات آپ ایک گناہ کو گناہ رہنے دیں، اس کے بعد اس کی طویلیں نہ کریں، ورنہ ہر گناہ کی طویل ہوتی چلی جائے گی چوری. یہ ایک قیامت آ گئی ہے. اس وقت ملک آمریت اور جبریت کے دور کے اندر آ گیا ہوا. اب تو اٹھنا بالکل جو ہے نا، اگر جا کے آپ ڈال کے بھی آئیں گے آپ کا کس سے ماننا ہے؟ فیصلے ہو چکے ہیں، بنڈر بانڈ ہو چکی، بیٹھے ہیں آپ. اور قوم کو یہ اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے، دیتی رہنی، رب نے یہ سزا دیتا ہے. کیوں؟ قوم نے جو عہد کیا تھا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ عہد توڑ دیا.
توبہ استغفر اللہ. قوم نے سن 47 سے پہلے ایک بہت بڑا عہد کیا تھا کہ ہم اللہ تیرے نام پر ایک ملک لیں گے، وہاں تیرے نبی کا نظام چلائیں گے وہاں پر. اب یہ قائد اعظم نہیں چلا سکا. جو کام اب ہو رہے ہیں یہی قائد اعظم پہلے کر چکے تھے. مسلم لیگ کو الیکٹیبلز ہی تھے جو قائد اعظم نے اس وقت جاگیردار اور یہ سارے وڈیرے ساتھ شامل کر لیے. نتیجہ اس کا دیکھ لیں کہ پاکستان میں کچھ بنا. یہ اسی طرح ہونا ہے. وہ آپ کہتے ہیں میں فرشتے کہاں سے لاؤں؟ بھئی تم نے جو تجربہ کرنا یہ تو پرانا ہو گیا، اور بیوقوف لوگ ہیں جو اب اس کو دہرائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اور اس کا اپنا ووٹ ضائع کریں گے. باقی بات آپ کو سمجھا دی میں نے. یہ کام ایسے نہیں ہونا. کسی صورت میں الیکشن میں آپ کو جو آپ نتائج چاہتے ہیں 2023 تک میری بھی اللہ زندگی رکھے اور آپ سب کو بھی خیر و سلامت رکھے. یہی باتیں پھر میں دہرا رہا ہوں گا. پھر آپ نے مجھ سے پوچھ لینا بھی لیکن عکاش صاحب کس کو دینا ہے ووٹ، میں پھر آپ کو یہی بات دہرا رہا ہوں گا. کچھ نہیں ہونا. رتی برابر تولا برابر نہیں ہونا. اس کے لیے عقائد کے اندر انقلاب پیدا کرنا پڑے گا. بہت بڑی ایک جماعت ہو. اللہ نے فرمایا کنتم امۃ خیر اخرجت للناس. ایک تم میں سے ایک گروہ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں وہ امت بنائی ہے جو پہلے لوگوں کے عقائد شرک بدعت اس کو نکھار کر بیان کرے گا. یہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے. اس کے اندر بڑے لوگ ناراض ہو جانے آپ کے اور میرے ساتھی میں ہی ناراض ہو جانا، اور بڑے بدعتی ہمارے یار ہیں وہ خراب ہو جانے. عقائد ٹھیک ہی نہیں ہونے. عقیدہ توحید جب ٹھیک نہیں ہونا نا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونا. باقی چون کا مربع ہے. یہ اب وہ کچھ نکل جائیں گے کچھ آ جائیں گے. یہ مر بھی نواز شریف بھی مر جائے گا، عمران خان بھی، سراج الحق بھی، فضل الرحمان. پھر آپ کس کو لے کے آئیں گے؟ ان کی نسلیں آ جائیں گی. وہ نہیں پھر اگلے آ جائیں گے. آپ سوال پوچھتے جاتے ہیں، حالات وہی ہیں. یہ وہی سن 47 کے بعد 51 میں جب الیکشن ہونے تھے تو اسی طرح جوکدار لوگ جو جماعت اسلامی میں داخل ہو گئے. پھر اس کے اوپر جائزہ کمیٹی بنانی پڑ گئی مولانا مودودی کو. اس پہ جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک اسی طرح سن 70 کے اندر بھٹو کی پارٹی کے اندر لوگ سارے شامل ہونے شروع ہو گئے. اسی طرح جب یہ آتی کوئی نہ کوئی چکر چلتا رہتا ہے. یہ آپ ان چیزوں کو نہ دیکھیں. ووٹ ٹھیک ہے آپ اپنی طرف سے گھر سے جائیں، جا کے آپ جس کو مناسب سمجھتے کاسٹ کرائیں. آپ کہتے ہیں میرے نزدیک فلاں کو ووٹ اچھا بہتر ہے. ہونا ہوانا کچھ نہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا. باقی کوئی دنیا داری طور پر یہ ملک آپ کو چلا رہا ہے، کوئی سی پیک بنا رہا ہے، کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے سروائیو کرنے کے لیے جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے. وہ آپ کو کرنا پڑے گا. جس نے کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بس اس قوم کا چونکہ حافظہ کمزور نہیں بہت ہوتا ہے، ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا. ابھی تھوڑی دیر 5 سال پہلے جاؤ ان کے برے حالات تھے نا. 24 گھنٹے بجلیوں کے بند اندر رہتے تھے. آٹا پانی دال ملتا نہیں تھا. مشرف کے دور میں لائنیں لگتی تھی، گیس نہیں آتا تھا. بھول بال گئے سارے کچھ. اب ایک بندے کو پھر آنا اس نے نہیں، بالکل ختم. میں تو دعا کرتا ہوں بھی نہ آئے. قوم کو ذرا اور جوتے پڑ جائیں، پتہ لگ جائے ان کو بھی طبیعت کیسے ہوتی. بھائی یہی قائد اعظم کے ساتھ سلوک ہوا تھا. مذہبی جماعتیں ساری قائد اعظم کے خلاف ہو گئیں. خاکسار، احرار، دیوبند، اہل حدیث، بریلوی، سارے شیعہ، کوئی بھی قائد اعظم کے ساتھ نہیں. یہ تو تب ساتھ آ کے میرے جب سن 46 میں بنارس کانفرنس انہوں نے کی، جب دیکھا لگا پاکستان بننے اب ہمارا کیا مقام رہے گا. پھر مشائخ عظام، پیران کرام، کچھ اہل حدیثوں کا ایک ٹکڑا، کچھ ان کا ایک ٹکڑا، کچھ دیوبندیوں کا آ گئے، پھر قائد اعظم کے ساتھ مل گئے. اس وقت بھی ان لوگوں کو قائد اعظم نے یہی کہا تھا آ جاؤ میرے ساتھ مل کے ہم حکومت بنا لیتے ہیں. ہم ایک نہیں مانے نہیں. اب بھی کہتے لگ ہی بتا نہیں آتے. یہ ہے کوئی نہیں، کسی دور میں بھی نہیں آتے. جب یہ 16 سال باہر آئے نواز شریف تب بھی نہیں آئے. کس طرح کیوں نہیں آئے پورے ملک کے اندر بتائیں نا. آیا ہی نہیں. 99 کا گیا 13 میں باہر آ رہا ہے. کیوں نہیں آیا؟ آپ نے تجربے سارے کر لیے ہیں. ٹھنڈے ہو کر اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، گرم نہ ہوں. اپنا ابتدا دیکھیں بھی آپ کی گاڑی کہاں سے غلط ہو گئی. جنکشن آپ دیکھتے نا ریلوے اسٹیشن کا، تو آپ دیکھتے گاڑی جا رہی ہے، اچانک وہاں پہ نامعلوم انداز سے نا جب وہ گاڑی چینج ہوتی ہے نا تو جنکشن چینج ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. لوگ تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ڈرائیور نے سیٹ ہلکا سا وہ کانٹا کھینچ کے ادھر کیا ہوتا ہے. بس وہ جاتی جاتی جوں وہ دور جاتی نا تب منزل آپ کی دور ہوتی چلی جاتی. آپ لاہور والے تھے، پشاور والے میں بیٹھ کے اس نے جنکشن بدل دیا. آپ جو آگے جاتے جائیں گے آپ کو غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. اور میں یہ بات اس کا عمر کے ساتھ کوئی تقاضا نہیں. اللہ کسی کو سیاسی فہم پہلے دے دیتا ہے، کسی کو بعد میں دے. دیوبند کے سارے علماء کو کوئی سیاسی فہم نہیں آیا. سید مودودی کو آ گیا اس زمانے میں. اس نے سارا دیوبند لکھتا تھا قومیت متحدہ قومیت متحدہ قومیت. مولانا مودودی اس وقت 32 سال کے تھے. 32 سال کے بھی کیوں 28 سال کے تھے جب انہوں نے اس وقت لکھی متحدہ قومیت کے خلاف کہ نہیں یہ اسلام کے اندر حرام ہے، یہ کسی طرح بھی درست نہیں. اور یہ وہی گناہ جو آج تک لوگوں نے معاف نہیں کیا، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے مولانا مودودی کا، کہ اس نے اس وقت ہمارے حضرت صاحب کے خلاف لکھا تھا متحدہ قومیت مولانا حسین احمد مدنی کے خلاف. اور اس وقت مولانا نے کہا کہ یہ سب جتنے بھی علماء کہہ رہے ہیں، مولانا نے وہاں لکھا کہ میرے پاس زیادہ راہ تقوی کا اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ان مولویوں کے برابر تو نہیں، میں بچہ ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ جب یہ لوگ بگڑ ہی گئے تو پھر مجھے کچھ بتانا چاہیے. تو عقل کا تعلق جو ہے
یہ جتنے بھی اپنے مطالعے کا تعلق یا اللہ کی طرف جو فہم ہوتا ہے اس کو عمر کے ساتھ کوئی تعلق. اس لیے میری نصیحت ہے مطالعے کے بعد اور بزرگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد کہ آپ اپنے ووٹ کو اس طرح لفنٹر جماعتوں کے پیچھے ضائع نہ کریں. ایک آوارہ جماعتوں کو بھی چھوڑ دیں. ایسی جماعتیں جن کے جیتنے کا کوئی دور دور تک امکان نہیں, چاہے وہ مذہبی ہیں یا غیر مذہبی, ان کو بھی بالکل ووٹ نہ دیں. لسانیت کی بنیاد پر کوئی ووٹ نہ دیں. آپ نے اگر ووٹ دینا تو ڈیموکریٹک پرسنالٹی کو دیکھیں کہ اس وقت وہ کیسا ہے. باقی اگر یہ برا ہے نا تو مجھے بتائیں دودھ کا دھلا ہوا کون ہے, کون جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے وہ ہمیں بتا دیں. احون البلیتین, کمزور سے جو نا سب سے کم برا ہے نا اس کو دے دیں. آپ سمجھتے ہیں اس باقی سارے 100% برے, یہ 99% ہے, بس اس 99% والے کو دے دیں, فارغ کریں. کم سے کم 1% برائی تو ہوگی. باقی ووٹ جس نے ڈالنا ہے نا, یہ مفتی شفیع صاحب کا فتویٰ ہے, اس کے ووٹ نے قیامت والے دن جتنی اس نے برائیاں کر دی نا اس کے گلے پڑ جانی, اور جتنی نیکیاں کر دی اس کے گلے پڑ جانی. بس سیدھی بات. اگر آدمی اس وقت دیکھے بھی یا اللہ بندے تھے 2 برے اور ملک و قوم کو بھی چلانا تھا ہم نے پھر اس درمیان میں سوچا بھی یہ آدمی ایسا مناسب ہے, اس کو اگر ہم اس وقت ووٹ دے کے مضبوط کریں تو 1% برائی کم ضرور ہوتی. تو اس نیت سے میں نے برے کو ووٹ دیا کہ 1% برائی کم ہوتی. اس پہ آپ کو پھر اجر مل جائے گا سب کو. اللہ کہے گا کہ اس نے 1% برائی کو کچھ کم کرنے کی کوشش کی. سوال کا جواب پوچھ کر رہا میں نے آپ کی سیدھی کر دی. باقی تفصیلی بات پھر جمعے کے اندر کریں گے, پڑھیں گے پھر اس کے اندر بھی کیا کرنا. یہ وہی آ گیا کہ اولیاء اللہ کے مزار کی چوکھٹ پر سجدہ ریز کو بوسہ دینا شرک کے مترادف. بالکل شرک اور شرک. جو بھی بوسے دیتا ہے نیچے جھک کے, چوکھٹیں عقیدتیں کچھ کرے. کوکب نورانی لگا ہوا تھا, نہیں اس کو دیکھنا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. کیا باتیں کرتا ہے تو کوکب نورانی. تجھے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت کا فتاویٰ پڑھنا چاہیے تھا جو 200-400 صفحوں پر مشتمل, جس میں اس نے حوالے دے کر کہا کہ کسی صورت میں بھی مزارات کو نہ تعظیمی نہ عبادت کوئی بھی سجدہ نہیں ہو سکتا وہاں پر. تجھے کیا پتا یہ کیا باتیں تو کرتا پھرتا ہے. یہ تو عجیب قسم کا آدمی ایسی باتیں کرتے ہیں. اپنے گھر میں نہیں پڑھے, اس نے فتاویٰ رضوی ہی پڑھ لیتا, وہی عقل اس کو آ جاتی کہ ہم کیا کریں. مولانا احمد رضا اس کو خواجہ حسن نظامی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے مزار پر سجدے کراتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور روکا خواجہ حسن نظامی کو. خواجہ حسن نظامی بھی رائٹر قسم کی شخصیت تھے, اچھے تھے, رائٹر تھے, بہت بڑے نیک بھی تھے, لیکن شریعت کے پابند نہیں تھے اس قدر. علامہ اقبال کے خلاف بھی اس وقت بڑا اس نے طوفان اٹھایا. بعد میں سن 56 میں جا کے ہوشاوی اقبال سے ہی کہتا ہے, پھر معافیاں مانگتے ہیں, ہاں اقبال ٹھیک تھا, کاش ہم اس کی باتیں مان لیں. زندگی میں تنگ کرتے ہیں نیک بندوں کو, نہ ان کی تحریک چلنے دیتے ہیں. اور اس وقت بھی اس نے یہی کام کیا. مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس وقت پورا رسالہ لکھا اس کے بارے میں کہ لوگوں نے کہا کہ وہ فلانے تذکرے کے اندر آتا ہے کہ حضرت فلانے جو خواجہ چشت تھے وہ سجدہ کراتے تھے. احمد رضا خان نے کہا جب رسول کی حدیثیں ساری کی ساری لوگوں نے ملاوٹ والی کر دی, تیرے خواجگان کے چشت کے تذکروں کے اندر کیوں نہیں ملاوٹ کر دی ہوگی. جب اپنا رد مخالف کا لکھتا تھا پھر اس طرح ہی لکھتے, پھر ایسے ایسے جملے لکھنے اس کے اندر. اس سے کہا بند. اس لیے یہ حرام ہے. کوئی آدمی ان کے نہ بوسے نہ ہاں اس نے جو عمران خان کے بارے میں ایک بات آپ سمجھ لیں, ایسے ہی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتا ہے میں نے یہ سمجھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا آدمی سجدہ نہیں کر سکتا. میں نے اپنی طرف سے اس کی نیت کے حساب سے اس کو کہہ دیں بھی بھائی اگر تم نے نیت نے ایسا کیا تو خدا تجھے معاف کر دینا ہے, یہ سجدہ ہی. کیونکہ جب 7 اعضاء نیچے لگ جانے ہیں نا بندے کے, ناک, سجدہ, اس کے دونوں ہاتھ پاؤں اور گھٹنے, تو وہ اپنی پیشانی وہ سجدہ ہی گنا جائے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ شریعت میں اس حیات کو کچھ اور نہیں کہتے. سجدہ عبادت تو ویسے ہی کوئی نہیں کر سکتا. باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول ہیرا کا جو گورنر ہے وہ وہاں پر لوگوں کو سجدہ کراتا ہے, تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم تمہیں بھی, آپ کو بھی سجدہ. آپ نے فرمایا میری قبر پر تو آئے تو بعد میں تم اس پہ سجدہ کرے گا. اس نے کہا نہیں. تو فرمایا پھر مجھے بھی کوئی سجدہ نہیں کر سکتا. کوئی آدمی اللہ کا حق ہے, اللہ کو کرنا چاہیے. تعظیمی بھی نبی پاک نے نہیں کرایا. اگر سجدہ دنیا کے اندر کسی انسان کو ہوتا یا کسی کی قبر کو ہوتا, وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی چھوڑ گیا سب کو کہہ دیا کہ نہیں تم نے سجدہ کرنا, بالکل کسی اور کو سجدہ نہیں آپ کر سکتے. اس لیے یہ سجدہ کوئی نہیں ماننا, اس کی غلطی اس کو کہ مان جائے وہ معاف کر دیں. اور آپ کو زیادہ لوگوں کے مذہبی علماء کو چاہیے کہ سب لوگوں کو ڈیسائیڈ کیا کریں کہ کسی بھی شخص کی جو ہے نا یہ اس کی ذاتی زندگی جس میں اس کا بیویوں کے کوئی معاشقے, ان سب کو الگ رکھا کریں. ان چیزوں کو اس کے سیاسی افکار کو الگ رکھا کریں. آپ ریحام خان نے کتاب لکھ دی, فلانے نے لکھ دی, خام خواہ ان باتوں پہ کیوں اعتبار کی دشمنی ہے نا. طلاق شدہ بیوی کیا نہیں کر سکتی,
تو زیادہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکڑ لے گا ان کاموں کے اندر۔ آپ کو اس کی جو ملکی پالیسیز ہے نا اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے، یہ اس کی ملکی پالیسیز غلط ہیں۔ باقی آپ سب کو اس طرح گہرے اتنے نہیں جانا چاہیے دشمنی میں۔ اے مسلمانوں کی قوم، تم کسی کی دشمنی میں اس قدر اندھے نہ ہو جاؤ، اللہ یجرمنکم شنآن، کہ تم عدل اور تقوی سے دور ہٹ جاؤ، ایسا نہیں کام کرنا چاہیے، یہ بالکل زیادہ۔ کیا اسلام اور سیاست جدا جدا ہے؟ تو اسلام میں سیاست کی کیا اہمیت ہے؟ کون سا اسلام جدا اور کون سی سیاست جدا ہے؟ نہ اسلام جدا نہ سیاست جدا۔ سیاست تو اسلام کا ایک حصہ ہے، جیسے ایک پوری مشینری ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کہتے ہیں یہ فلاں نٹ ہے، یہ بولٹ ہے، یہ ایسے موٹر سائیکل آپ کے پاس ہے، اس میں بریک کی اپنی اہمیت ہے، ریس کی اپنی اہمیت ہے، انجن کی اپنی اہمیت ہے، سیٹ کی اپنی اہمیت ہے، اشاروں کی اپنی اہمیت ہے، روشنی کی اپنی اہمیت ہے۔ اس لیے یہ ایک جز ہے، کل اسلام نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا اسلام سیاست جو ہے اسلام کا کل اسلام بن جاتا ہے، بالکل کوئی نہیں۔ سب سے بنیادی چیز اسلام کے اندر عقائد ہے، عقائد کے بعد بندے کے پھر معاملات زندگی آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ پھر بندے کا سماجی طور پر آ جاتے ہیں، پھر معاشیات بہت بعد میں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے سیاست اور ریاست آتی ہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے جو بچے اس طرح کے شوق جن کو لپکا لگا ہوا ہے نا سیاسی نظام پوچھنے کا بتانے کا، یہ اصل میں سیاسی نظام کے اندر ایک بڑا مزے کی چیز ہے نا، بھی جلدی انقلاب آ جائے گا اس سے، ڈنڈا پکڑا ہوا ہوگا، نمازیں قائم ہو رہی ہوں گی۔ مانتے لوگ اس طرح کی باتیں؟ لوگ کوئی نہیں مانتے مجھے اسے۔ حضرت عثمان کے دور میں پھر کیا ہوا؟ لوگ بد دیانت ہو گئے، شرابیں گورنروں کو پیتے پکڑا گیا، زنا ہوئے، کوڑے لگے، کیا نہیں ہوا؟ خلافت تھی، کہاں چلی گئی وہ خلافت؟ لوگوں نے زیادتیاں کی، حضرت عمر کے فیصلے، یہ سب ہے اسلامی ریاست میں ہوتے رہے، یہ نہیں ہوتے رہے۔ آپ یہ دودھ شہر کی نہریں اور یہاں نیکی کا چلن نہ دیکھیں کہ یہاں پر سیاست کے اندر آ کے اس میں کوئی نیکی کا چلن ہو جائے گا۔ اوپر سے اسلام کبھی نہیں آنا۔ سید مودودی سے پوچھا لوگوں نے کہ اگر ہم اوپر سے اسلام نافذ کر دیں، انہوں نے کہا جس راستے سے آئے گا اسی راستے نکل بھی جائے گا۔ اور اس کی بہترین مثال میں نے اپنے دور میں دیکھی، اس سے قریب ترین اور اچھی مثال میں نے آج تک دیکھی۔ ضیاء الحق نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے اوپر سے اسلام نافذ کیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے جیسی جو پہلی نسل تھی تھوڑی سی مسلمان نکل آئی، اسکولوں کے اندر حیا سب آ گیا۔ مشرف آیا، اس نے اوپر سے وہ آزادی نسواں کا بل پاس کیا، تباہی ہو گئی پورے ملک کی۔ کہاں گیا؟ قوم کو منوائیں کہ تم نے نیکی کرنی ہے۔ اور چھوٹی مثال قوم کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سارے پاکستان میں فیصل آباد شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے نواز شریف کی بات ہی نہیں مانی۔ اس نے کہا بھی میں نے جمعے کی چھٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں کرنی، انہوں نے کہا ہم نے کرنی، نہیں مانی انہوں نے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ملک کھلتے ہیں، آپ کے سارے اتوار کو پورا ملک کھلتا ہے، فیصل آباد نہیں مانتا۔ اس کا مطلب ہے جب عوام ہی آ جائے نا اپنی بات پر تو حکمرانوں کے قانون درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ آپ ہی نیک متقی بن جائے نا، کون آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے؟ آپ ہی اپنے گھروں میں کیبلیں بند کر دیں، آپ کے نہیں ہم نے اس ملک کے اندر کیبل چلنے دی، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ اپنے موبائل نہیں چلنے دینے، آپ انکار کر دینا۔ آپ ہی انکار نہیں کرتے، عوام کو تیار کریں۔ عوام کا ذہن بنا دیا فیصل آباد کے اندر کہ نہیں جی جمعے کی چھٹی ہی ہوگی، تو خیر جمعے کی چھٹی آپ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ پورے ملک 20 سال ہو گئے، اس 22 سال اس شے کو آئے ہوئے کہ اتوار والے دن کی چھٹی ہوگی، نہیں مانتے آپ۔ سمجھ گئے نا؟ ایک چھوٹی سی مثالیں آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ۔ فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو آنکھوں والو، تمہارے سامنے دل کا ایام نداولھا، ہم یہ دن رات تمہارے سامنے گھماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کسی کے اندر تمہارے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، بس تم اس کی طرف نظر نہیں کرتے۔ علامہ صاحب نے دین اور سیاست کے بارے میں کہا جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہاں اقبال نے ایسی باتیں کی ہیں، جدا طریقہ کار بھی بتایا نا۔ پھر اصل یہ سب ٹھیک ہے کہ اپنی طرف سے سیاست رہ جائے، چنگیزی آ جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے بھی چنگیزی کو اب سیٹ کیسے کرنا ہے؟ وہ چنگیزی کا طریقہ کار وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس اس کے علاوہ باقی اقبال کا یہ بیان بھی جھوٹا رہ گیا۔ آپ کیسے کرتے ہیں؟ جائیں جا کر دیکھیں، دین الگ ہو گیا، رومن کیتھولک نے الگ کر دیا۔ آپ دیکھیں اس میں کوئی چنگیزی نہیں، فلاحی ریاست بن گئی، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، اوسلو، اسپین، یہ اپنا برطانیہ، سارے ملک جو ہیں وہاں پہ سیاست اور دین لگ ہے، کوئی چنگیزی نہیں، عدل ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، سب چیزیں وہاں پہ مل رہی۔ تو ایک جو باتیں نہیں مسلمان ہو یا کافر ہو کوئی بات نہیں، بات سمجھ جنرل بات کرنی چاہیے۔ کیا ہے؟ سوچے ذرا، ہر بات نہیں مینوانے لے لیتے کہ لامہ صاحب نے فرمایا۔ لامہ صاحب نے اتنی جھوٹی حدیثیں بھی کئی جگہ بیان کی، وہ آپ کو بتا کن تو کنزن مخفین والی حدیث لکھی پیام مشرق کے اندر، وہ جھوٹی ہے، موضوع روایت ہے حدیث بیان کر کے۔ اس لیے ہر ایک چیز ہر ایک سے نہیں لیتے، یہ علماء کا کام ہے۔
جو یہ ہے کہ آپ اپنی چیز کو سمجھیں کہ ہر چیز ہم نے ان سے نہیں، ان سے جذبات کی بات آپ لے سکتے ہیں، مسلمانوں کی دینی بات بڑھکانے کے لیے کہ جوش اور جذبہ آئے آپ وہ بیان کریں، دین نہیں لے سکتے آپ کسی صورت میں بھی، دین آپ کو علماء کرام دیں گے، اور دین کے بارے میں بھی آپ سے علامہ صاحب ہر مشورہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کرتے ہیں، خط آپ کے 4000 خطوط آپ کے میرے پاس چھپے ہوئے پڑے، وہ پڑھنے چاہیے، وہ کہتے ہیں مجھے اس مسئلے کے بارے میں نہیں پتا، آپ بتائیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے گفتگو کرتے تھے یا کوئی اور چیز، شاعروں سے اسلام نہیں لینا، نہ قائد اعظم سے بھی اسلام نہیں آپ لے سکتے۔ قائد اعظم کون ہوتے ہیں اسلام دینے والے؟ وہ ایک آدمی تھا ہمارے لیے بیرسٹر بنا، انگریز سے جنگ لڑی، اس نے ہمیں کچھ قوانین کی باتیں بتا دی، اسلام ہم نے قرآن و سنت سے لینا، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مولانا اسحاق صاحب بھی اسلام نہیں دے سکتے، ان کی تعبیرات بھی غلط ہو سکتی، کہیں کوئی بھی نہیں کر، سید مودودی کی تعبیر میری ہو سکتی، اسلام قرآن سے لینا ہے، قرآن اور سنت آپ کی جو رہنمائی کر دے وہ اوتھینٹک اصول ہیں، انہی کے پیچھے چلنا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ مولانا اسحاق صاحب نے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نماز کے لیے سطر کا ڈھانپنا ضروری، اس کے علاوہ باقی بدن پر کپڑا نہ بھی ہو تو نماز درست ہے، جبکہ یہ حدیث اس موقف کی تائید نہیں کرتی، وضاحت فرمائیں۔ میرے بھائی، مولانا صاحب نے جو بات کہی ہوتی وہ مولانا صاحب کے پاس بیٹھنے والے کو اپنا دماغ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ مولانا جب وہ بات بڑھا اس کو دوسری جگہ ہی وہ وضاحت کر دیتے، یہ جو ہے نا یصلی فی ثوب واحد، یہ تو بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک ہی کپڑے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ بندے نے پوچھا رسول پاک سے ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے پاس 2 ہیں۔ پھر اس سے پوچھا آپ نے 2 ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، تو فرمایا اس میں پڑھ۔ بہتر یہی کہ اچھے صاف ستھرے کپڑے، سر پہ ٹوپی بھی اگر رکھے، اپنے اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھے۔ اگر مجبوری ہے تو سطر جو ہے وہ اس کا مرد کا یہ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں تک کے نیچے تک یہ سطر مرد کا گنا جائے گا، یہ سطر ہے۔ اگر اس پہ بھی بالکل ایسا وقت آ گیا کہ کپڑے پھٹ آ گئے، اب وہ کیا کرے؟ تو پھر اس کا سطر جو ہے اوپر گھٹنوں تک آ جائے گا، جس سے انسان اگلا پچھلا حصہ اس کا ڈھک جائے۔ یہ اگر اس کا بھی سطر جاتا رہے، بالکل الف ننگا ہی ہے، سیلاب آ گیا، کپڑے پھٹ گئے، کچھ نہ رہ گیا بندے کے بعد، پھر کیا کرے؟ پھر اس کو کہا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھے گا، وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے، اس میں بھی سجدے رکوع نہ کرے، وہیں بیٹھا بیٹھا اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپ لے کہ اسی طرح بیٹھے بٹھے اسی کے ساتھ اپنی نماز پڑھے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر اب ایک کپڑے میں اگر بندے کے پاس ایک کپڑا ہو تو وہ اجازت ہے، رسول پاک نے بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھی، حضرت جابر نے بھی پڑھی، یہ اسی بخاری کے اندر اگر تم دیکھ لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ وہاں پر انہوں نے یہ یصلی فی ثوب واحد کا جو مسئلہ ہے وہاں پر کیا ہے۔ لیکن وہ یہ ہے کہ اس کو کپڑے کو یہاں سے لا کے پیچھے اس طرح گھما کے یہاں سے پھر اوپر سے لا کے گرا دے لے، اگلی طرف یا پچھلی طرف گرا کہ تاکہ کندھوں کے اوپر کوئی چیز آ جائے، یہ اس طرح بھی پڑھی جا سکتی۔ اگر نہیں ہے تو پھر ایک میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو 2 کپڑوں کا اہتمام ایسے کر لے کہ نیچے سے اپنے تہمت باندھ لے، کندھے اپنے ٹاول کے ساتھ اوپر ڈھک لے، بس اتنی بات۔ یعنی کوئی مہذب طریقہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ یہ گرمی لگے تو اس میں ویسی حالت میں اب کر سکتا ہے آدمی، دیکھتا ہے کہ یار میں اب نہا کے آیا ہوں تو ٹاول رکھے کندھوں پہ، اپنا تہمت باندھا، یہ شلوار پہنی تو نماز اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن ناف اور گھٹنوں والا یہ 2 چیزوں کے برابر اس کو دیکھنا پڑے گا۔ السلام علیکم کاشف بھائی، آپ نے بیان کیا کہ فرض رکعتوں کے علاوہ باقی رکعتیں 2 کر پڑھنی، تو ظہر اور عصر سے پہلے اگر 4 سنتیں پڑھے تو وہ بھی 2 کر کے پڑھے۔ بھائی حنفی لگتا ہے تو اس کو سمجھایا کہ یہ بھی 2 ہی میرے بھائی کر کے پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ حنفی بھائی 4 اکٹھی پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے 2 کر کے پڑھنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن مسعود سے ایک آتے ہے ان کا اثر کہ وہ 4 پڑھ لیتے تھے، آپ کو رسول پاک کا فرمان پہنچ گیا، اس لیے آپ 2 کر کے پڑھیں گے۔ صلاۃ و تسبیح میں کے بارے میں پڑھا کہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ اس کو بھی 2 کر کے پڑھے، بالکل وہ بھی 2 کر کے، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 2 پڑھ کے آپ پڑھیں گے اس طرح۔ اگر کوئی بندہ رات کو دیر سے سویا، صبح اس کی آنکھ تب کھلی کہ جب سورج کی روشنی چھا جائے، تو وہ آدمی فجر کی سنتیں بھی پڑھے گا یا فرض ہی؟ فجر کی سنتیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں، اس لیے یہ نہیں چھوڑنی۔ جب آپ کی آنکھ کھلے رہ جائے تو پہلے فرض پڑھ لیں، تو آپ اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ میرا سورج نکلنے والا ہو گیا، تو سورج نکلنے والا جو آدمی سمجھتا ہے کہ تو وہ سورج نکلنے دے، اس کے بعد 2 پڑھ لے۔ بہت فضیلت والی سنتیں ہیں، یہ نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ لازمی بندے کو پڑھ لینی چاہیے۔ آج ہی ایک صاحب کا فون تھا کہ آسٹریلیا کے اندر 7:30 پر سورج نکلتا ہے، تو وہ لوگ 7 بجے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم گھر پڑھیں یا ان کے ساتھ جا کر؟ نہیں، ان کے ساتھ ہی پڑھنا جا کر کے۔ وہ سورج نکلتے ہوئے تو نہ پڑھتے، اس سے پہلے ہی پڑھتے ہیں نا، چاہے جتنا مرضی لیٹ کر کے پڑھ لیں،
تو کوئی نہیں، نماز اگر لیٹ کر کے بھی پڑھائی جا رہی کسی جگہ پر کہ لوگوں کی سہولت کے لیے انہوں نے رکھا کہ سورج سے 20 منٹ پہلے ہم نماز کھڑی کریں گے، 10 منٹ میں ختم کر لیں گے، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر میں تھے تو نماز آپ کی رہ گئی، آپ نے سورج نکلنے کے بعد ہی نماز پڑھی ہے، تو یہ آپ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ انشورنس پالیسی جائز ہے یا نہیں؟ کیا پوچھتے ہیں آپ مجھ سے ان مسائل کے بارے میں؟ ایک اسلامی ریاست ہوتی تھی، اس کے پہلے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکمران تھے۔ پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق ہوتے تھے، دوسرے عمر ہوتے تھے، پھر تیسرے عثمان اور علی، اور اس کے بعد سارا قصہ پرینہ ہو گیا۔ کون کراتا تھا انشورنسیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا تھا اس کے بھی وظیفہ حکومت کی طرف سے لگ جاتا تھا، بیماروں کے لیے۔ اور تو اور ایک ذمی یہودی آپ نے دیکھا وہ بازار میں مانگ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بابا جی آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا عمر نے ہم پہ ذمیوں پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے کہ جزیہ دینا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، میں مانگ کرنا وہ ٹیکس دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کانپ گئے۔ آپ نے نا بابا جی ایسی بات نہیں، ایسے نہ کریں۔ وہ تو جوان آدمی کے لیے کہا کہ وہ تھوڑے سے پیسے جمع کرا دے، چلو ہم تمہاری حفاظت کا ذمہ لیں گے، آپ آئندہ نہیں مانگیں گے، آپ اپنے گھر میں رہا کریں، میں آپ کو ٹیکس جو ہے نا معاف کرائے اور آپ کا جو وظیفہ وہ بھی جاری۔ عمر فاروق نے تو بھائی وظیفے جاری کر دیے کافروں کے۔ جا رہے تھے رستے میں تو وہ وہاں پر ایک اماں بیٹھی تھی، وہ دعائیں بھی بیٹھی مانگ بھی رہی تھی اور ساتھ حضرت عمر کو بد دعائیں دیتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اماں تو عمر کو بد دعا کیوں دیتی ہے؟ تو اس نے کہا عمر میرے حال کی خبر نہیں لینے کے لیے آیا، اس کو کیا پتا میں کس برے حالات میں یہاں پہ مانگ رہی ہوں اور اپنے دن کا اپنا وقت جو ہے گزار رہی ہوں۔ اس نے کہا عمر کو کیا پتا، اماں جا کر بتایا ہوتا۔ کہتی خلیفہ پھر کس لیے بنا ہے اگر اسے ہماری خبر نہیں لینی؟ کہاں گیا عمر؟ اس نے کہا پل صراط پہ پوچھوں گی عمر کو میں وہاں۔ معافی مانگی حضرت عمر نے، اسے بات پوچھی جان۔ ایک آپ کی خلافت ہوتی تھی، سریا سے آسمان پہ زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، کہاں ہماری مراج تھی؟ انشورنس کے سوال آپ کے سوال تھے ہی نہیں۔ کون آپ کو انشورڈ ہوتے تھے؟ لوگ جو مر جاتے حادثات کے اندر وہ انشورڈ، جو مجاہدین قتل ہو جاتے سب انشورڈ ہوتے تھے۔ اسلامی نظام حکومت خود ان کا کھانا دانا پانی کا انتظام کرتی تھی، یہ اب مصیبت بن گئی۔ اس لیے مولوی کیا کریں؟ مولوی آپ کو وہاں نہیں لے جا سکتے جہاں پر، اور خود مولویوں نے اس کے اوپر بات کی۔ انشورڈ حکومت آپ کی وہ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آپ کو ایک ایک چیز ریاست آپ کو مہیا کرتی، یہ حکومت ہوتی۔ باقی بھائی انشورنس کروا لیا کریں، اب کوئی پتہ نہیں کہ کب وہ آتے ہیں گن پوائنٹ پہ رکھتے ہیں، آپ کی گاڑی لے جاتے ہیں 10-20 سال کے، سب کچھ انشور کروا لو، چلو کچھ نہ کچھ بچا ہی رہے گا نا کسی طریقے سے۔ اس لیے بامر مجبوری آپ سب کو اجازت ہم دیتے ہیں کہ انشورنس کروا لیا کریں۔ ہم یہاں چائنا میں رہتے ہیں، لوکل مسلم کو گورنمنٹ کو ایڈوانس عید کا بتانا پڑتا ہے، تو وہ لوگ 30 روزوں کا ہی بتاتے ہیں۔ اگر روزے 29 ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کل روزہ نہ رکھیں اور عید ایک دن کے بعد ہی ادا کی جائے گی۔ ایسی صورت میں کچھ لوگ چھپ کر عید پڑھ لیتے ہیں، چونکہ چائنا میں کھلے عام مذہب پرستی کی اجازت نہیں تو چھپ کر پڑھتے ہیں۔ اب 2 گروپ بن گئے، ایک کہتا ہے جو لوکل مسلم کہتے ہیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں نہیں چھپ چھپا کر پڑھ لیں۔ بالکل غلط جو دوسرے کہتے ہیں میرے برادر، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر وہ حکومت اس طرح کی ہے جبر کی اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو اپنی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے دوسرے دن عید کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور یہ میں نے مسئلہ بیان کیا آج سے 4 سال پہلے جب بہت عید کی والے دن بارش ہوئی تھی، تو میں نے اس کو حدیثوں کے ذریعے سے واضح کیا کہ جب پہلے دن آپ نہیں پڑھ سکتے، رہ گئی آپ کی، طوفان آ گیا کوئی بندہ، تو دوسرے دن اگر ہے تو آپ دوسرے دن پڑھ لیا کریں۔ باقی یہ ضرورت ہے آپ کی کہ آپ بے وقوفی کر کے چھپ چھپا کر پڑھتے، آپ کو کس شریعت نے کہا؟ بلکہ اکٹھے ہو کے اس دن مل کے تاکہ حکومت کو پتہ چلے، اس طرح آپ کا پریشر بڑھے گا، وہ پھر آخر کسی نہ کسی نہ آپ کے بات پر آ ہی جائے گی 29 کی۔ تو یہ آپ لوگ جو ہے نا اپنا مل کے ہی، چاہے 29 کا روزہ ہو جائے، 30 والے دن ہی آپ کو عید کی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ مختصر نماز کس صورت میں ادا کی جائے؟ آپ نے بتایا تھا کہ صرف الحمد پڑھنی، بالکل ایسے ہی ہے۔ مختصر نماز سنیں، یہ اس صورت میں جائز ہے جب آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، بیماری حد سے زیادہ آپ کی بڑھ گئی ہو، آپ دیکھتے ہو کہ اب سورج غروب ہو رہا ہے، ٹائم نکلتا جا رہا ہے، کبھی کبھی اس کو آپ نے اپنا وتیرہ نہیں بنا لینا، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر
سورہ فاتحہ، بس اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ ایک دفعہ، سمی اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ ایک دفعہ، پھر اللہ اکبر، پھر ایک دفعہ رب اغفر لی کہنا ہے، کہہ لیں نہیں تو اللہ اکبر دوسرا سجدہ، یہ آپ کی رکعت ہو گئی۔ تشہد، کوئی اتحیات نہیں، کوئی لمبا نہیں، الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم، ختم۔ اتنی سی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سلام جو ہے میں نے آخر پہ پڑھا ہے، پہلے پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، مثلا کیسے، الحمدللہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر نماز، بندہ کہ بھی اب میں ماری جاؤں گا، یہ مجھے نماز اس وقت سمجھ میں آئی، پہلے مجھے مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب میری یہ حالت ہو گئی نا کہ میں 3 دفعہ غشیاں کھاتا تھا ہاسپٹل میں، تو نماز چلی جاتی تھی، تو اس وقت میں نے مولانا مرحوم سے پوچھا ابھی اس طرح کی اگر حالت ہو جائے تو بندہ پھر نماز کیسے ادا کرے؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ نماز ایسے پڑھنی چاہیے، یہ انہوں نے پھر مجھے ساری نماز پڑھائی ہے، تو آپ کو بھی سمجھ لینی چاہیے کبھی کبھی۔ اچھا اور بھی اس میں کہہ دیتا ہوں، یہ ہے فرض نماز، لیکن اگر آپ دن میں چاہتے ہیں کہ کئی نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دن میں اس کی کھلی چھٹی، سنتوں کے اندر بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں، فرضوں کو پورا کم سے کم پڑھیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ، تو اس کی کھلی چھٹی۔ آپ کہتے ہیں میں نے 21 رکعتیں پڑھنی ہیں، 100 پڑھنی ہیں، 4 پڑھنی ہیں، تو یہ مختصر پڑھ کے سلام پھیری جائیں، نماز آپ کی ہو گئی، لیکن صحیح کرنی پھر ادا، سبحان ربی الاعلیٰ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے، یا اس کی سبحان ربی العظیم ادا صحیح کرنی ہے، الٹی سیدھی کام نہیں چلانا، جتنی بھی پڑھنی ہے اچھی پڑھنی ہے اللہ پاک۔ عرب کے رواج کے مطابق ماں کے ہوتے ہوئے آیا بچے کو دودھ پلاتی تھی، جبکہ ماں کا بچے کو اپنا دودھ پلانا فرض ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا فرض ہے؟ گھر بیٹھے ہی فرض بنا لیتے ہیں، ماں کا دودھ پلانا کوئی فرض نہیں، ماں کی نیکی بچے کو دودھ پلا دے، بڑی اچھی بات۔ عرب اپنے بچوں کو عمومی طور پر دیہات میں بھیج دیتے تھے، تو بھیجتے اس لیے تھے، خواتین وہاں کی بڑی ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی، مضبوط اعصاب کی ہوتی تھی، وہ اپنے بچوں کو وہاں دودھ پلاتے تھے وہاں پر صحراؤں میں رہ کر کے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہاں جا کر کے بچے فصیح عربی زبان بولنے لگ جاتے تھے، اچھی ٹکا کے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گاؤں کے لوگ بڑی ٹکا کے پنجابی ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں، ہم شہر والے نہیں وہ بول سکتے پنجابی جیسی ان کو آتی، وہ تو اپنی کیفیت ایسی بیان کرتے ہیں، معافی ضمیر ان کا، مولانا صاحب دیکھیں نا پکے دیہاتی تھے، بڑا معافی ضمیر اپنا پنجابی میں بیان کرتے تھے، تو ان کا جو طریقہ کار تھا۔ تو عربوں کے اندر بھی فصیح بنانے کے لیے بچے کی کھیل کود ہوتی تھی، وہاں سے پر وہ بچہ وہاں پر کھیلتا، صحراؤں کے اندر پلتا، ہڈیاں مضبوط ہوتی، جفا کش اور محنتی ہو جاتا تھا، تو پھر وہ بعد میں اپنے بچے کو شہر میں لے آتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بنیاد پر وہاں پر بھیجا گیا، حضرت حلیمہ نے ان کی نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا، آپ علیہ السلام کو لے گئی۔ باقی اس کے ساتھ جو قصے جھوٹے نا، ان کی ڈاچی نہیں چلتی تھی، وہ پھر آئی حضور پاک کو کوئی لیتا نہیں تھا، اللہ معاف کرے، سب خرافات بکواسات، سب نبی علیہ السلام کی شان کی، آپ کی شان میں جو توہین ہے آپ کی، کچھ بھی نہیں۔ سردار تھے عبد المطلب، حضرت حلیمہ ڈائریکٹ آئیں، ٹھیک ہے، بلایا گیا ان کو، سردار نے اپنے پوتے کو ان کے سپرد کیا اور سے کہا کہ تم اسے لے کر حضور پاک علیہ السلام، باقاعدہ طور پر آپ نے اچھی تعلیم حاصل۔ شوال کے روزے جمعے کے دن رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ جمعے کو میری دکان بند ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کوئی سہولت ہے اس مسئلے میں؟ بالکل سہولت ہے میرے بھائی، یہ وہ روزہ جو الگ سے کوئی آدمی جمعے کو پکا کر کے رکھتا ہے وہ منع ہے، اگر اس کے دوران میں اگر یہ آتے ہیں شوال کے روزے کو وہ سہولت کے لیے رکھتا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو دن گئے ہیں، یہ تو پچھلے جو دن گزرے، یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے شوال کے جنہوں روزے رکھے نا لوگوں نے، 3 ثواب اکٹھے لے لیے لوگوں نے۔ ہوا کیا بھی 13 14 15 ایام ابیض بھی آ گئے، ادھر ساتھ اپنی جمعرات، سوموار اور جمعہ بھی آ گیا، اب جمعرات بھی آ گئی، ادھر سے 6 روزے بھی آ گئے۔ وہ جس آدمی نے بھی رکھے نا، اس کو اس کی بجائے نا 5
وہ روزے ہو گئے 13 14 15 یہ اور 6 اور یہ 11 روزوں کا ثواب لے گئے وہ سارا اکٹھا کر کے. کیسا لے گئے؟ تداخل ہو گیا نا، سارے ہی رکھے گئے. اس کو کہتے ہیں تداخل کرنا، چیزوں کو جمع کر لینا آپس میں، وہ پھر سب کا ثواب ایک ہی ہو جاتا ہے. جیسے آپ تہجد کی نماز پڑھیں تو اس کی پہلی 4 رکعتوں کے اندر آپ نماز تسبیح کر لیں ساتھ شامل، تو وہ تہجد بھی ہو جائے گی، نماز تسبیح بھی وہ آپ کی ہو جائے گی، توبہ کے نفل بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تحیت اپنا جو ہے نا وضو وہ بھی ہو جائیں گے، سارے اکٹھے کر کے نا ایک بھی جمع کر لیں، ثواب ہی ثواب اللہ تعالیٰ سب پہ دے. 2 پڑھو تو کنیا دا نام لو، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تداخل اس کو کہتے ہیں. السلام علیکم کاشف بھائی، بغیر وضو کے وعلیکم السلام، قرآن مجید موبائل سے پڑھ سکتے ہیں یا یوٹیوب سے؟ بالکل پڑھا جا سکتا ہے بھائی، یوٹیوب سے بھی سن سکتے ہیں، موبائل سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک گزارش یہ بھی ہے کہ کسی دن اللہ کا جلال، جبار اور متکبر والی صفات پر بھی خطبہ دیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ جو بھی موقع ملے گا. اسماء الحسنہ پہ رہتا ہے، یہ حسن پہ ہی خطبے اللہ تعالیٰ کے چل رہے تھے، آگے صفات پر چلانے تھے. درمیان میں پھر یہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی موقع آ جاتا ہے وہ مجھے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی کریں. قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. ناپاک نہ ہو آدمی، ٹھیک ہے نا، اس کو بغیر پاک حالت میں ہو تو قرآن مجید کے حرفوں کو ہاتھ نہ لگائے، باقی قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ لے، کوئی بات نہیں. وہ خاص بندے جن کی دعا رد نہیں ہوتی اور وہ خاص اوقات جس میں مانگے گی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ بتا دیں. خاص بندے میں جس کیا بتاؤں؟ مظلوم کی دعا کوئی رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا، کک شاءاللہ کوئی مسافر نہ تھیوے، کک جے نہ تو پارے ہو، توبہ. مسافر کی، والدین کی، اور کچھ درویش اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ہیں کہ وہ اگر کسی کے گھر رشتہ بھیجے تو کوئی رشتہ نہ دے، سفارش کرے تو کوئی ان کی سفارش نہ مان، رالیں ان کی بہہ رہی ہوں، لوگ ان کو غریب فقراء سمجھ کے نہ تو صرف نظر کریں. وہ رسول پاک نے فرمایا نا کہ اگر کسی نے ان کو غصہ دلا دیا یا ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی اور وہ قسم کھا لیں کہ خدا کی قسم تیرے ساتھ اللہ ایسے کرے گا، تو اللہ کہتا ہے پھر مجھے اس قسم کی لاج رکھنی پڑ جاتی ہے، میں وہ پھر کر ہی دیتا ہوں اگر نہیں بھی کرنا. ستانا نہیں چاہیے کسی کو، ستانے سے بہت ماں باپ کا ستایا ہوا دنیا اور آخرت کے اندر کتے کی موت مرتا ہے، بالکل اس کی کوئی حل. مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے، کسی کو گہری نگاہوں سے نہ دیکھیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ جو پھرتے ہیں نا یدے بیضا لیے پھرتے ہیں آستینوں میں، اقبال نے کہا نہ پوچھ جو ارادت ہو ان خرقہ پوشوں کی، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں آستینوں میں. انہوں نے کہا یہ فقیر ہے تیرے نزدیک، جھولے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، مانگ رہے ہیں رستے میں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. نہ پوچھ جو ارادت ہو، اگر ارادہ کر لیں یہ ان خرقہ پوشوں کی، یہ اوپر پہنے ہوئے بابے مانگ رہے ہیں، فقیر ہیں، آپ کو برے اس طرح لگ آوارہ لگ رہے ہیں، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں آستینوں میں. انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نکالتے آج چمکنے لگ جاتا تھا نا، کیا کرامتے لیے پھرتے ہیں آستینوں کے اندر؟ نہیں، بس بولتے اللہ نے ان کو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ پھر رہے ہیں دنیا کے اندر. اس لیے کوئی گھمنڈ نہیں آدمی کو کرنا چاہیے کہ میں پتہ نہیں فنے خان ہوں، میں کیا ہوں، میں عالم دین ہوں، مجھے دین کی زیادہ سمجھ ہے، میں اس کو سمجھ گیا، میں تاڑ گیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا. آرام سے بیٹھو. تاڑنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو گناہوں پہ لگایا کرو کہ یہ گناہ کا کام میں اپنے اندر تاڑ گیا، میں یہ گناہ اپنا نہیں دیکھتا، دوسروں کے تاڑ دیکھتا ہے. یہ جتنی چلاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں نا، یہ اپنے اور اپنے نفس کے لیے رکھیں. یہ اپنی مکاریاں، یہ سمجھ جانا، چلاکی کو سمجھ جانا، لے میں تو اڑدی چڑی دے پر گن لینا، اپنے لیے رکھو، اپنے اڑتے ہوئے نفس کے پر گنو. جو ہوشیاری چلاکی کرنی نا اپنی ذات پر کرو جو کرنی ہے. اندر جو چور بیٹھا ہے نا اندر، دل دریاؤں سمندر ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچے ہی بیڑے وچے ہی چہڑے وچے ہی وج مہانے ہوں. اقبال سلطان بہو نے کہا اندر دیکھو، اندر تاڑنے کے لیے ذہانت استعمال کرو، لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس ان پہ رکھنے کے لیے ذہانت کا کوئی طریقہ کار نہیں. اس لیے اللہ کی راہ میں بیوقوف. ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ فلاں آدمی کو آپ نے دیا صدقہ تو وہ تو آپ کو اللہ کے نام پہ مانگ کے لے گیا، وہ آپ کو بنا گیا بیوقوف. آپ نے فرمایا واللہ میں اللہ کے نام پر بیوقوف بننا چاہتا ہوں. میں سمجھا نہ بہتا، میں تو چاہتا ہوں مجھے اللہ کے نام پر کوئی بیوقوف بنا جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے قیامت والے نہیں کوئی سونے ربا میں تو تیرے نام سننے ہی بیوقوف بن جانا. میں تو پوچھیا بھی نہیں اس بندے نے تو مینوں کہاں پوچھ رہا ہوں، تو بھی دس دینا.
رحمت الہیہ جوش میں آ جائے، بندے کو سمیٹ لے، اور کیا بندے کو چاہیے؟ اس لیے زیادہ تحقیق دل مانتا ہے دے دیں، نہیں دل مانتا چپ کر جائے، اللہ سائیں جی بھلا کرے، شاہ جی اللہ معاف کرے، جان کوئی اس کو کہے نہ بولے، آپ کو کہے چپ کر، نہیں دے جی مانتا، ورنہ چپ کر کے دے دے، باقی دے دے، میرا جو ماننا ہے نا دے دے۔ کئی دفعہ جی میں نے بھی کڑا کے 2-3 دفعہ دیکھا ہے، بس سارا دن صدمہ ہی رہا، پھر حالت ٹھیک نہیں رہی کہ یار اس نے کہا تھا، پتہ نہیں وہ کس مجبوری میں آیا تھا، اپنے پاس جیب میں 24 گھنٹے ایک تو کوئی جیب بھی ایسی بھی بناؤ صدقے والی کہ ساری لینے والی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو کوئی دینے والی جیبی بھی سلوا لو ہیں، 2 جیبیاں بنا لو، ادھر وہ ڈال لو، دائیں طرف صدقہ ڈالو، بائیں طرف اپنے پیسے ڈالو، دائیں طرف بھی، جب کیونکہ یہی ہاتھ پہ لے جاتا ہے کہ جب دینا ہے اللہ سنے تیرے نام پر دینا ہے، اس کے لیے کوئی بیگ، کوئی والٹ، کوئی گاڑی میں ڈیش بورڈ، کوئی جگہ، کوئی جیب اوپر والی، کوئی نیچے والی، کوئی ٹوٹے پیسے، دینے والے ہاتھ صدقہ اپنا بنا۔ خاص اوقات جس میں مانگی گی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نماز جمعہ جو ہے نا، امام کے جمعے والے دن میں 1 ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی آتی پورے جمعے میں۔ اب وہ جمعہ حضور نے جو فرمایا نا، یہ جمعہ رات کو شروع ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد اور جمعے کی مغرب تک جاتا ہے، اس پوری ڈیورنگ میں 1 ساتھ آتی، 7 سے مراد 3 گھنٹے ایسے آتے ہیں جس میں دعا کی ہوئی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء نے کہا کہ ان جمعرات والے دن اپنے آپ کو عبادت پہ لگا لے، تو جمعے تک اگلے دن صبح بھی اٹھے سارا دن تو اللہ سے دعا کرتا رہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ دعا کرتا رہے۔ علماء نے کہا کہ اگلے جمعے آنے تک اس کی وہ حاجت انشاءاللہ اللہ پوری کر دے گا، ضائع نہ کرے اپنی، انشاءاللہ پوری کر دے گا۔ تہجد کے وقت بھی بادشاہ سلامت بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک کا انتظار ہوتا ہے، جو شہنشاہ اعظم کے پاس سے جو مانگے گا غلام کو دیا جائے گا، کیونکہ بادشاہ کو پتہ ہے کہ غلاموں نے سارا دن کام کرنا ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہونا، ان کو میں نے کاموں پہ لگایا ہوا ہے، کیونکہ صبح صبح نوکروں کو ہدایت دے دی جاتی ہے نا، تو بادشاہ تڑکے ہی آ جاتا ہے، بہت پہلے آ جاتا ہے، غلاموں کے اٹھنے سے پہلے بھی آپ اٹھ کے بیٹھا ہوتا ہے، سب بیٹھے، سوتا ہی نہیں، لا تاخذ ولا نوم، بیٹھا ہے غلاموں کا انتظار کر رہا ہے بھی یار غلاموں کو ضرورت ہے، انہوں نے سارا دن چلنا ہے، کہاں سے پیسے، لوگ سیٹھ صاحب کا انتظار کرتے ہیں کہ سیٹھ صاحب آئیں گے تو آگے پھر بینکوں میں جمع کرانے سارے پیسے، انتظار چلے جایا کریں بادشاہ کے پاس، مانگ لیا کریں، کسی کو کوئی پیسے چاہیے پیسے بھی دے دیتا ہے، بچے چاہیے، صحت چاہیے، کوئی پلاٹ چاہیے پلاٹ مانگ لیں، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے کو بھی ایک بیریا ٹاؤن ہے، ملک ریاست زندہ نہیں، ٹھیک ہے نا، بن پیسے تو دے، بغیر پیسوں کے وہ پلاٹ تیرے پاس پڑے خالی ہیں، کیا کرنے تو نے وہ پلاٹ، بن پیسوں کے دے دے، دعا پہ پلاٹ آپ کو دے دے گا، دعا پہ پلاٹ، جائیں تو کسی کو دیتا ہے کوئی نہیں، دعاؤں پہ پلاٹ، پیسے لے کے بھی نہیں دیتے، دھوکہ کر جاتے ہیں، وہ دعا پہ پلاٹ، ادھر کو یا اللہ ایک دے دے، بڑا سارا کوئی 10-50 کنال دا پلاٹ، چلو یہ بھی دیکھ دو ایک پلاٹ، تو روزانہ 2-4 پلاٹ لیتے رہیں، کام آتے رہیں گے آپ کے، وہاں جائیں، بحریہ ٹاؤن کھلا ہوا ہے، وہ تو ملک ریاض ہے نا، یہ مالک الملک ہے، یہ وہ اور ہی ملک ہے، دے ہی جا رہا ہے بادشاہ، اس کے لیے کوئی نہیں۔ باقی حرم ملتزم پر جا کر دعا مانگے گا تو دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ روزہ دار روزہ رکھ لے، کسی دن آپ کی دعا آپ سمجھتے میں بڑا پریشان ہوں اب کیا کروں، روزہ رکھ لیں، جس دن آپ کی ہو نا کوئی مصیبت بن جائے آپ کے اوپر تو روزہ رکھ لیں، اس دن اسی دن سارا دن لگے رہیں اپنی دعا، روزے دار کی دعا فوری نفلی روزہ رکھ لیں اس دن، اسی وقت آپ کی دعا یہ بھی سنی جائے گی۔ عصر کے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرنا، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کے وقت چونکہ بہت بھاگ دوڑ مچی، لوگ اللہ کو اتنا یاد نہیں کرتے، اس وقت اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندے اس کو یاد کرتے ہیں۔ عصر کے وقت کی دعا بھی جو ہے نا یہ بھی بڑی زبردست، مقام آپ کو بتا دیا، ملتزم ہو وہاں پر آپ جا کے چمٹ جائیں، عرفہ کے دن آپ چلے جائیں وہاں پر بھی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کسی آدمی کی ہوتی دعا۔ اسی طرح وقت، ٹائم اینڈ سپیس دونوں میں نے زمان اور مکان دونوں بتا دیا آپ کو، جہاں جہاں دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں، یہ لازمی گھڑی ایک آتی جس میں بندہ جو ہے، باقی میں نے پہلے بھی بتایا تھا اگر اس پہ عمل کر لیں اس کا تو کبھی دعا آج تک رد گئی نہیں۔ پھر بتا دیتا ہوں، کئی دفعہ بتایا ہے، رات کو جب آنکھ کھلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ کا بھی لفظ آتا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اغفر لی، اس کے بعد ایک دعا آپ نے کوئی کر لی۔ یہ وضو بے وضو، ناپاکی، جنابت، حیض، نفاس، بدکار، جس مرضی حالت میں
چاہے شراب شروع پی کے ادھر گرا ہوا تھا، ذہن میں آ گیا پتہ نہیں بادشاہ بخش ہی نہ دے، کوئی ٹائم نہیں، اچھے برے کا پڑھ لے اس وقت، انشاءاللہ العزیز کام ضرور ہو کے رہے گا، بلکہ اسی وقت بھی بعض اوقات آرڈر ہو جاتے ہیں، 10 منٹ بعد ہی آرڈر، اسی وقت پتہ، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا بندے کو شام کو کہ کام تو ہو گیا میرا، رکا ہوا تھا وہ کام، میں نے وہ تو اس کا کیا بنا۔ تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو جو تجربات کیے ہیں وہ میں نے واقعی دیکھے۔ ملتزم پہ تو جا کے جو چمٹتا ہے وہ تو ایسے ہی جاتی نا، ڈائریکٹ ہی بجلی اوپر جا رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر چمٹے اور کسی اور کو پھر رستہ دے گا، چمٹا ہی نہ رہے بھی کسی اور پیچھے لوگ بیچارے ان کی بھی حاجتیں تمنا ہے۔ باقی یہ تو بتا دیے میں نے وہ، اس کے لیے عقل حلال اور صدق مقال، حلال روٹی اور سچ بولنا، اس آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، حلال کا رزق کھانے والے کی دعا رد نہیں ہوتی، اور صدق مقال، سچ بولنے والے کی، فریب نہیں دیتا، لوگوں کو دھوکے نہیں دیتا، سچ بولتا ہے۔ دو چیزیں شرط ہے، عقل حلال، صدق مقال، سچ بولتا ہو، ٹھیک ہے، اور عقل حلال، حلال رزق کھاتا ہو، اللہ پاک اس آدمی کی دعا بھی رد نہیں کرتا کہ یہ آدمی نے ساری زندگی حلال کھایا۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جوش اور خروش کے ساتھ بھی، جس بات پہ تکبر ہوتا ہے وہی بات توڑ دیتے ہیں۔ مثلا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب جانے لگے تو انہوں نے اپنے سر کی ٹوپی اتار کے زمین پہ رکھ دی، اپنا جو چوگا تھا وہ سارا اتار دیا، سب چیزیں اتار کے، سادہ کپڑے، اس زمانے میں علماء کے لباس ہوتے تھے نا، سارے اتار دیے زمین پہ، پھر ادھر مٹی لگا کے گالوں پہ، ادھر مٹی لگا کے، اللہ تیرے دین کی خاطر نکل رہا ہوں، اس کو سرفرازی عطا فرمائی۔ ایک قاضی وقت تھے، وہ بڑے نیک تھے اور متقی تھے، جب وہ دیکھتے تھے کہ مشکل بات بن گئی تو پھر وہ مجمع کے اندر بھی نہ ان سے لگ ہو جاتے، اندر چلے جائے تو ٹوپی اپنی اتار کے رکھا، یا اللہ یہ وہ ٹوپی جو کبھی مجمع کے اندر میں نے لوگوں کے اندر اتار کے نہیں رکھی، لیکن یہ اب میں نے اتار کے تیرے سامنے رکھ دی ہے، میں ذلیل ہوں، کمینہ ہوں، بے عزتی کا مقام میرا، اپنی نظروں سے گرا ہوا ہوں، اب اگر تو نے میرا مدد نہ کی تو میں اپنی نظروں سے بھی گر جاؤں گا۔ پھر رحمتوں کے بھروسے بندے کو شیطان اچک کے لے جاتا ہے، ایسی اللہ کو بات کرنی، اسی وقت اس کا کام ہو جانا، اسی وقت اس کا کام ہو جانا۔ اللہ کو عاجزی، تذلل، ذلت، مسکینی، لاچاری، بے بسی، بے کسی بندے کی بہت پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے یہ، اس لیے سجدہ جو ہے نا، سجدہ یہ اخیر ہے بندے کی، اب اس سے نیچے کرے کیا، جائے کہاں، سارے اعضاء آپ کو میں کسی دن بتاؤں گا سجدے کے اندر کی کیا کیا یہ اعضاء ہیں، کیا چیز، سب اس وقت بندہ پھر گر جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ یار اب یہ کیا کہتا ہے بندوں سے، فرشتوں یہ کیا مانگ رہا ہے، فرشتوں کو جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں، جہاں کہیں بھی آتا ہے نا فرشتوں کو جان کے پوچھتا ہے، کیونکہ فرشتے کہتے تھے تو اس کو بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا، تھوڑی دیر بعد ذرا ان کو بھی یہ کیا کہتا ہے، تو ان کو ذرا جتلانے کے لیے بھی تم کہتے تھے تو یہ بندہ نہیں ٹھیک، تو بندہ آپ بتاؤ بندہ کیسا ہے، کیسا یہ پیارا بندہ ہے۔ تو اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ کسی وقت بھی آپ گر جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے دعا مانگیں، نماز کو ایسی بتا لیں، دعا دعا دعا، مختصر نماز پڑھ کے اس کے اندر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز دعا آپ کی رد نہیں جائے گی، کہیں بھی نہیں، دعا ہو صحیح، اور اگر وہ نہیں تسلیم ہوئی، آپ سمجھتے کہ اس کا رزلٹ نہیں نکلا پازیٹیولی، ہمیں ہاں ہونی چاہیے، آپ سمجھ لیں دعا پھر بھی قبول ہو گئی، آپ کو پتہ ہی، یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا رنگ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جو جیسے میں چاہتا، آپ کی چاہت کے مطابق نہیں قبول کی گئی، آپ کے فائدے کے لیے قبول کی گئی کہ آپ کا نفع کس شے کے اندر ہے، چونکہ آپ کو علم غیب نہیں ہے تو بعض اوقات آپ غلط شے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار یہ تو سانپ مانگ رہا ہے سیدھا سیدھا ہے، یہ تو اس نے تو جا کے مر جانا ہے وہاں پر، یہ جو چیز کہہ رہا ہے، یہ عورت اس کے نصیب میں آ گئی تو یہ تو عورت تباہی لا دے گی اس کے گھر کی، یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے ورنہ یہ اندر سے پوری بدکار ہے، یہ تو سرکش کی یہ اس کے ساتھ رہ نہیں سکے گی، یہ لڑکا ان کے گھر کے اندر آ جائے گا تو یہ لڑکا تباہی لے آئے گا، ٹھیک ہے نا، عورت کو شادی نہیں مرد کی، عورت کی اس کے، اللہ فرماتا نہیں، اس کو میں نے پتر دے دیا یہ تو بن جائے گا گنڈا ہیں، اس کے پرکھوں کی 7 نسلوں کی کمائیاں تباہ کر دیں، اس کو یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے لڑکی دے دے، تجھے کیا پتا وہ لڑکی بعد میں کوئی طوائف بن جائے اور کالگل بن جائے، پھر تجھے کیسے، اللہ وہ بھی دعا قبول ہو گئی ہوتی ہے لیکن اس کا رنگ ایک اور ہوتا ہے، تو بادشاہ کو پتا ہے کہ بندے کو کب اور کیا دینا ہے۔ باقی
آخرت میں موجیں کرا دینی آپ کو، یقین جانیں، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ میری بات کو مان لیں، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کے اور اللہ کا کلام پڑھ کے یہ حلفاً قسماً ایماناً کہتا ہوں، اتنی موجیں کرا دینی ہیں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ہم تو گدھے ہیں، ہمارا تو دماغ ہی کام نہیں کرتا کہاں پر ہے، بہت موج ہے، اتنا کھانے کو، پینے کو، سونے چاندی، زیورات، کپڑے، جوتے، نوکر، گھر بار، سواریاں، باغ بگیچے، کھیت کھلیان، جو مانگو کے دے دے گا۔ ہاں جتنا حورے بھی ساتھ ہی ساتھ، وہ بھی لے جو حورے، اس کے ساتھ جو اللہ نے قرآن میں غلمان بیان کیے نا، نوکر، وہ تو ایسے بیان فرمائے اللہ نے کہا نہ بڑے ہوں گے نہ چھوٹے، وہ حوروں کی طرح کے الگ بچے بنائے ہیں، نورانی بچے وہاں پر پھر رہے ہوں۔ غیر خادم، ایک ایک آدمی کو 60 ہزار خادم ملے گا، 60 ہزار خادم۔ اللہ اتنے ایک نہیں لب گا، خادم آواز آؤں ہی نہیں، خادم کے نصاب کی کردہ کڑی کڑی نا، اللہ نے کہا وہاں خادم ہی خادم۔ موتیوں قرآن مجید میں آتا ہے کہ موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ میں آپ کو موتیوں کی طرح کی مثال سناتا ہوں۔ ہم گئے ریلوے اسٹیشن ایران، مشہد سے میں نے آنا تھا، تہران سے جانا تھا، تو مشہد کی طرف وہ ٹرین اسپیشل چلتی ہے، مشہد امام رضا کا روضہ ہے وہاں پر، ہم وہاں پر گئے، اللہ اکبر، وہ ٹرین اسپیشل، ہر ٹرین کے باہر انہوں نے اس طرح کے غلمان ہی کھڑے کیے ہوئے، وہ ہر ایک کو اس طرح، ایک انہوں نے دیکھے نا تو پہلے وہ ایرانی بڑے خوبصورت ہوتے، وہ دور تک کتنے 2-4 ڈبے کے اندر بیٹھے ہوئے، 2-4 باہر آپ کی خدمت کے لیے چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بندہ کہ یار عجیب ہے، ہماری اتنی پھرتی سے کام کریں، 10 منٹ کے بعد چیز آپ کو لے آئیں، یہ نوکر ہونا چاہیے بندے کا۔ ایک تو میں نے وہ بکھرے ہوئے موتی دیکھے، ایک میں نے حرم شریف میں بیٹھا تھا، تو یہ کوسوو بوسنیا کی طرف سے کچھ لوگ روسی آئے، ازبکستان کی طرف سے، انہوں نے خاکی رنگ کی شرٹیں اور سفید رنگ کی پجامے پہن رکھے، حرم شریف کے اندر وہ اچانک داخل ہوئے سارے، بس گروہ کا گروہ ہی تھا حرم شریف کے اندر ہی۔ میں کہتا ہوں حرم شریف تو پہلے ہی چمک رہا تھا نا، 4 چاند اللہ کی مخلوق نے اور لگا دیے وہاں، لوگوں کی نگاہیں اٹھ گئیں ان کی جانب، اتنے حسین لوگ بھی اللہ پاک نے بنائے ہوئے دنیا کے اندر۔ تو یہ تو دنیا کے حسین لوگ اور عورتیں مرد ہیں جو بنائے ہی آخرت میں، فرمایا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں جیسا میں نے بنا دیا، کسی کان نے نہیں، کوئی جن نہیں گیا آج تک، کوئی پری وہاں پہ نہیں گئی، کوئی فرشتہ کوئی نہیں گیا، بس جو میں نے وہاں بنا دیا وہ تم نہیں سوچ سکتے، تمہاری سوچ عقل جہاں جاتی ہے نا وہاں ختم ہو جاتی، اس سے بھی آگے کئی گنا جا کے پھر میں نے کام سٹارٹ کیا۔ اللہ ہمیں ایسے خادم اور غلام اور سب ہمیں عطا فرما، ہم تو تیرے محتاج ہیں پیارے اللہ، تو بادشاہ ہے، تیرے ہاں سے سب کو مل جائے تو پھر بھی ہم تیرا کچھ نہیں جانا، تیری بادشاہ سے مکھی کے پر برابر بھی کمی نہیں آنی، جتنا سوئی کے ناکے کو لگ جاتا ہے نا اتنا بھی نہیں کمی آنی۔ اے بادشاہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں نبیوں کا ساتھ عطا فرما، صدیقوں شہیدوں کا ساتھ عطا فرما، اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین مقام پر بٹھا، جنت کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اگر تو اس دنیا کو بھی ہمارے لیے جنت بنا دے اللہ تو یہ اور بھی نعمت بن جائے گی، اللہ اس کو بھی جنت الفردوس ہی بنا دے، یہاں بھی راحت والی زندگی عطا فرما، عافیتوں والی زندگی عطا فرما، آن بان شان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ کسی غیر کے کبھی محتاج نہ ہوں سوائے تیری ذات کے، اللہ تو حاجتیں پوری کرنے والا ہماری حاجتیں پوری فرما، مشکل کشا ہماری مشکل کشائیاں فرما، ہمارے دستگیر ہماری دستگیری فرما، ہمارے غوث العظم ہماری غوث العظمی عطا فرما۔ اللہ تو غریب نواز ہے، تو ہمیں غریب نواز ہے، اللہ تو گنج بخش ہے، تو ہمیں دولت اور خزانے عطا فرما۔ اللہ سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اچھی صفات تیرے ہی لیے ہیں، ہمیں اس دنیا اور اس دنیا میں اللہ حسنۃ فی الدنیا حسنۃ فی الآخرہ عطا فرما۔ اللہ ہم تیرے غلام ہیں، غلاموں کی نگہداشت فرما، غلاموں کی نگہبانی فرما، غلاموں کے اوپر رحمت کا ہاتھ رکھ دے، غلاموں پر دست شفقت عطا فرما، غلاموں پر کرم اور فضل فرما۔ اللہ ہمیں بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جو قرض دار ان کے قرض سے نجات عطا فرما، جن کے پاس رزق کے اسباب ہیں ان کو رزق عطا فرما، حلال طیب پاک رزق عطا فرما، پاک راہوں میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے غلام محمد صاحب، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو فوت شدگان ان کو بھی جنت میں اپنا خاص الخاص مقام عطا فرما، ان سے چشم پوشیاں فرما۔ ہمارے بڑے چھوٹے
مرد عورتیں، ہمارے بزرگ ماں باپ، والدین، بہن بھائی، ہمارے دادے نانے نانیاں، پھپھیاں، چاچے تائے، جو بھی ہمارے ہیں رشتہ دار، اور کل امت مسلمہ، سب کی بخشش فرما دے، سب کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے، عذاب حشر اس سے معمون اور محفوظ فرمانا، سب کوئی نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے لے جا کے اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں رسول پاک کا ساتھ عطا فرمانا، جام کوثر لینے کی توفیق عطا فرما، پل صراط سے جلدی سے گزر جانے کی توفیق عطا فرما، اپنی سختیوں سے معمون اور محفوظ فرما، ہم سب کو اپنے عرش کے سائے تلے قیامت کے دن لے جانا، ادھر ہی ہمیں کھڑا رکھنا، ادھر ہی ہمیں رحمت کے مزے چکھانا، جب کہیں کچھ نہیں ملے گا تیری رحمت ہوگی، وہیں پہ ہمیں معمون اور محفوظ فرمانا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، نیک حکمرانوں کو لے کر آ اللہ، ہم اب برے حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں اللہ، ہم نے بڑے زور لگا کے دیکھے، ہم نے قربانیاں دے کر دیکھی، ہم نے ووٹ ڈال کر دیکھے، ہم نے احتجاج کر کے دیکھے، ساری محنتیں کر لیں، اللہ اگر تو چاہے تو ہمیں اچھی قیادت عطا فرما سکتا ہے، ہمیں اچھی قیادت عطا فرما، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی جیسی قیادت عطا فرما، یا الہی نیک صالح حکمران عطا فرما، ہماری عوام کو نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ عقائد کا انقلاب آئے، سماجی انقلاب آئے، معاشی انقلاب آئے، ہماری دین اور دنیا کو اللہ تو معمون اور محفوظ فرما دے۔ اللہ جو دعائیں یاد تھیں وہ ہم نے مانگ لی، جو نہیں یاد وہ تجھے خود پتہ ہے، تو ہی ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔